داتا صاحب نے یہاں اس کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جو بندہ یہ کہتا نا کہ میں رب تک پہنچ گیا، وہ نہیں پہنچا۔ جو بندہ خود سے دعویٰ کر دے کہ میں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ گیا، وہ نہیں پہنچا۔ اور جو کہہ دے نا کہ حالی تے میں اللہ دے راہ دا راہی ہاں، حالی تے میں رستے چاں، وہ عین پہنچ گیا۔ آپ اس کو سمجھ جائیں، یعنی کہ وہاں پہنچنا نہ پہنچنا ہے، اور نہ پہنچنا عین پہنچنا ہے۔ گل اوکھی کر دی تھی میں، یعنی کہ جو بندہ خود سے کہے جی میں اللہ تک پہنچ گیا، تو وہ کوئی نہیں جو پہنچیا۔ جو بندہ کہ جی میں بڑا حاجی ہو گیا، نمازی ہو گیا، تو وہ حالی اندر چ کمی ہے، حالی اس کے دل میں تھوڑا سا تکبر کا وہ نقطہ ہے۔ اور جو بندہ کہے کہ یار نمازاں تے پڑھی دیاں، اللہ دی رحمت ہے، بخش دے گا، اللہ دی رحمت ہے، قبول کر لے گا، تو وہ سمجھ لے رب کہ ہاں قبول ہو گیا۔ داتا صاحب نے سب سے جو پہلا باب لکھا ہے وہ لکھا اسبات علم کا، علم کی اہمیت پہ۔ یہ ہے اہل علم کا ذوق۔ داتا صاحب نے یہاں پہ آیت لکھی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ علماء، اللہ سے ڈرنے والے حقیقی بندہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کا علم حاصل کرے۔ عالم بندہ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرے گا۔ عالم بندہ ساری ڈرنے ہیں نا، آپ سارا ریمنڈ ہی اللہ تو ڈردا ہے نا، سارا پاکستان ہی اللہ تو ڈردا ہے نا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جھوٹ فراڈ نہیں ہوتا؟ تو پھر اللہ سے تو ڈرنے والے ہم نہیں ہوئے۔ داتا صاحب نے یہ بات لکھی ہے، ناراض ہونا ہوا داتا صاحب سے ہوئی ہے کہ میں تو صرف بیان پہ کرنا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اہل علم جو علم حاصل کر لیتا ہے اصل معنوں میں اللہ سے وہی ڈرے گا۔ اور حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ فقیری کا دعویٰ کر جائے کہ میں بڑا درویش ہاں، لیکن وہ علم حاصل نہ کرے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کنویں کے گرد بیل چلتا رہے اور وہ چل چل کے سارا دن چل چل کے پھر وہیں پہ آ جائے، اس کی منزل کوئی بھی نہ ہو۔ سارا دن انہیں محنت کی تھی لیکن اس کی منزل کوئی بھی نہ ہو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اس درویش کی، اس صوفی کی، اس فقیر کی ایسی مثال ہے کہ سارا دن محنت تو کرتا ہے لیکن اس کی منزل کوئی بھی نہیں ہوا۔ وہ درویش جو کہتا ہے جی علم حاصل نہ کرا میں، لیکن میں بڑا درویش ہاں، داتا صاحب نے لکھا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس بیل کی ہے کہ جو چل کے وہیں آ جائے لیکن اس کی منزل کوئی بھی نہ ہو۔ پھر داتا صاحب فرمانے لگے کہ ایک تو تم نے علم حاصل کرنا ہے، یہ داتا صاحب کی تعلیمات آپ تک پہنچا رہو۔ داتا صاحب نے حکماً یہ فرمایا کہ ایک تو تم نے علم حاصل کرنا ہے۔ اچھا پھر جب علم حاصل کر لو نا، پھر رب رسول کی ذات سے عشق کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اچھا بول کے دسو۔ نہیں علی مٹھی بات ہے، پچھلے تو بول رہے ناراضگی جو جناب میرے نال۔ جب تم علم حاصل کر لو پھر رب رسول کی ذات سے عشق کرنا ہے۔ عشق حضور داتا صاحب نے یہاں پہ ایک مثال دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ایک بزرگ ہوئے، ہوں تو عشق کی گل سمجھ آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ گل تو سمجھ آئیے نا جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں منڈا کھنڈا سی، ایک لڑکی پر میں عاشق ہو گیا، میرا تعلق مذہبی گھرانے سے آتا تو میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن عاشق میں ایک لڑکی پر ہو گیا۔ میں اس کے محلے میں گیا، عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، میں نے اس کے محلے میں جا کے عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے معاذ اللہ میں اس کے گھر کے چکر لگانے لگا، طواف کرنے لگا کہ ہونے واپس آئے گی، ہونے چھت تو کوئی اشارہ کرے گی، کوئی گل کرے گی۔ وہ تہجد کے ٹائم نا، تہجد کے ٹائم آدھی رات کو وہ لڑکی اپنی چھت پر آتی ہے اور 2-3 اشاروں میں بات کرتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ہائے کتنی بیچاری ہے نا، ماں پیو تو چھپتی چھپاندی آئی ہے اور آدھی رات کو آئی ہے، نیند بھی اس نے غارت کی ہے اور آ کے اس نے ہلکی سی بات کی اور چلی گئی ہے، کتنی بیچاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں نہ مینوں تے غصہ آیا، نہ مینوں اودے تے کوئی تکلیف محسوس کی تھی۔ میں ساری رات سردیوں کی کھڑا رہوں باہر، ساری رات سے میں کھڑا ہوں اور اسی کام میں مصروف تھا، کھویا ہوا تھا کہ اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی اور اللہ کی جب آواز کانوں میں گونجی اللہ اکبر کی، تو میں مسجد میں آیا تو امام صاحب کے پیچھے جب میں نے نماز پڑھی تو امام صاحب نے کچھ قرات لمبی کر دی، فجر دی نماز دی جی قرات تھوڑی جی لمبی کر چھڑی۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا امام صاحب تسی تو فارغ ہو، کوئی ایڈی لمبی نماز ہی پڑھتا، سانوں اور بھی بڑے کام نے، اسی اور بھی کتنا جانا ہوتا ہے۔ نماز کے بعد آپ باہر نکلے تو باہر نکل کے اپنی داڑھی پکڑ کے کہتے ہیں او عبداللہ بن مبارک یہ تیرا عجیب رویہ ہے، امام قرات کرے تو غصہ کر جاتا تھوڑی سی لمبی، وہ لڑکی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہا ہے۔
وہ لڑکی کے لیے تو ساری رات کھڑا، نہ تجھے غصہ آتا ہے، نہ تو تھکتا ہے، نہ تو اس پہ کوئی جملہ کستا ہے. اور امام صاحب نے اللہ کا کلام پڑھا ہے اور تو غصہ کر گیا ہے. تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے او عبداللہ بن مبارک، دعوے کسے اور نال تے عشق مشوقیاں کسے اور نال، دعویٰ تو کرے میں نماز پڑھی ہے تے خیالاں چ کوئی ہور، اینج نہیں ہونا. وہیں پہ آپ نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی. اور پھر حضرت عبداللہ بن مبارک کا آپ نے معمول لکھا، حضرت داتا صاحب نے، آپ کہتے ہیں کہ 60 سال اسی کیفیت میں، جس کیفیت میں وہ لڑکی کے لیے کھڑے رہے، آپ ساری رات مصلی میں کھڑے رہتے، ساری رات آپ نوافل پڑھتے رہتے، اللہ سے استغفار کرتے رہتے. یا اللہ پاک وہ ایک جوانی کی غلطی ہوگی تھی، منو نہیں پتا کہ میری نمازاں قبول ہیں نے کہ نہیں ہیں نے. یا اللہ پاک میں ساری رات تیرے سجدے کیا، تیری عبادت کی، یا اللہ پاک مجھے بخش دینا. اس کے بعد داتا صاحب نے لکھا، وقت چونکہ تھوڑا رہ گیا، مضمون ابھی میرا سارا ہی پڑا ہوا ہے. حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ اگر اللہ کے ہاں اعزاز چاہتے ہو، پہلی بات ہے نا علم حاصل کرو، پھر رب رسول سے عشق کرو. اگلی بات سنیں، اگر تم اعزاز چاہتے ہو، کوئی کرامت چاہتے ہو، تو پھر رب کی شریعت، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یعنی قرآن و سنت پر عمل کرنا. وہ لوگ اڑ کے دکھاتے ہیں، شعبدہ بازیاں کر کے دکھاتے ہیں، اڑ کے دکھاتے ہیں. ارے اڑتے تو پنچھی بھی ہیں. وہ پانی میں گوتا لگا کے دکھاتے ہیں آدھا گھنٹہ، جی دیکھو جی اللہ نے سانو بڑا، یہ بھی کرامت ہے بابا جی دی. میں کہ نہیں، مچھیاں بھی رہ لیندیاں نے، پانی چ مچھیاں بھی رہ لیندیاں نے، تو یہ کرامت نہیں. حضور داتا صاحب نے یہاں پہ لکھا ہے. اچھا جتنے کرامتاں لے بابے نے تمہیں داتا دربار ہی لبن گے، لیکن داتا صاحب کی اپنی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر تم کوئی کرامت، کوئی اعزاز، کوئی مشاہدہ چاہتے ہو تو قرآن و سنت پر عمل کرو، قرآن و سنت پر عمل کرو. حضور داتا صاحب سے کسی نے پوچھا تھا، حضور قرآن و سنت پر عمل کرنے سے ہوگا کیا؟ تو حضور داتا صاحب نے آیت لکھ دی. حضور داتا صاحب قرآن مجید پڑھنے لگے. سبحان اللہ دے کہہ دیو. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت آپ نے پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم رب رسول کی اطاعت کرو، رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور پھر جن کا رب محبوب ہو وہ تو ایک باری ہاتھ چک لین تے اللہ ساریاں گلاں من چھڑدا ہے. حضور داتا صاحب نے یہاں پہ کتابی بزرگ کا یہاں پہ واقعہ لکھا ہے. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ تابی بزرگ تھے. تابی بزرگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ حضور کے صحابہ سے علم لیا ہو، ان کی صحبت میں بیٹھے ہوں. ایک تابی بزرگ کا آپ نے واقعہ لکھا تھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کے ظہر تک پہاڑوں میں جا کے نا عبادت کیا کرتے تھے، ریاضت کیا کرتے تھے. تو آپ نے منع کیا ہوا تھا اپنے مریدوں کو کہ ایس ٹائم مینوں ملن نہ آوے، کیونکہ میں اللہ کے جو ہے وہ ذکر میں مشغول ہوتا ہوں، تو مینوں ملن نہ آوے. ایک اوپرا جا بندہ سی، انہیں کہا جی بابا جی نو ملنا ضرور ہے. وہ بندے ضدی بھی تو پہ ہی جاندے نے نا کہ جب میں اج مل کے ہی جانا ہے. وہ آ گئے، جب آ گئے بچیاں ذرا اٹھو، بچیاں ذرا تو خاموش کروانا. جب وہ بزرگوں کے پاس وہ بندہ پہنچا تو آپ عبادت میں مصروف تھے. تو آپ نے جب سلام پھیرا تو ادھر دیکھا تو بندہ بیٹھا ہوا تھا. تو بندے سے کہنے لگے جب میں نے آپ سے منع کیا تھا کہ آپ نے نہیں ملنے آنا تو آپ کیوں آئے؟ انہیں جی میں تہاڈی زیارت واسطے آیا، میں تہاڈی زیارت واسطے آیا. اچھا تو آپ نے وہ جب منظر آپ نے یہ دیکھا کہ بکریاں چر رہی ہیں اور بکریوں کو چرا رہے ہیں بھیڑیے. تو آپ نے منظر بڑا دیکھا کہ بھیڑیے تو بکریاں کھایا کرتے ہیں، یہ بھیڑیے بکریاں کب سے چرانے لگے؟ تو وہ بابا جی نے کہا کہ جب سے بکریوں کے مالک نے اپنے مالک سے صلح کر لی ہے نا، جب سے بکریوں کے مالک نے اپنے مالک سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں اور بکریوں میں بھی صلح ہو گئی ہے. اب رب کریم نے یہ کرامت دکھائی ہے کہ اب بھیڑیے جو ہیں وہ بکریاں چرایا کرتے ہیں. تو ابھی باتیں ہو رہی تھیں تو آپ نے کہا حضور مینوں پیاس لگی ہے. آپ نے ایک لکڑی کا پیالہ نکالا، پتھر کے نیچے کیا تو دودھ سے بھر گیا. آپ نے پی لیا. دودھ بڑا ٹھنڈا تھا، ذائقے دار تھا، خوشبودار تھا. کہنے لگے تھوڑی جی اور پیاس لگی، تھوڑا جا اور نہیں مل جاتا. آپ نے پھر نیچے کیا، شہد سے بھر گیا، وہ بھی پیا. اچھا یہاں پہ کئی بندوں کو کانوں میں خارش ہونے لگ جاتی ہے کہ اے کیویں ہو سکتا ہے. وہ بندہ بھی پوچھنے لگا، وہ جو صاحب وہ جو بزرگوں کے پاس آیا تھا ان سے پوچھنے لگا، او دودھ تو یہ بکریاں اور بھینسیں دیا کرتی ہیں، یہ پتھروں سے دودھ کب سے آنے لگا؟ اور یہ جو شہد ہے یہ تو چھتے سے نکلتا ہے، مکھیاں بناتی ہیں، تو یہ پتھروں سے کب سے نکلنے لگا؟
ان بزرگوں نے نا قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ان بزرگوں نے جب قرآن پڑھا، آیت پڑھی وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ جب موسیٰ کی نافرمان قوم نے کہا تھا موسیٰ ہمیں پانی چاہیے، تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا پتھر میں، تو 12 چشمے نکلے کہ نہیں نکلے؟ نکلے تھے نا. تو ان بابا جی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے اگر رب تعالیٰ پانی نکال سکتا ہے وہ بھی پتھروں سے، تو ہم تو رسول عربی کے وفادار غلام ہیں. ہم تو ہم تو اپنے نبی کے وفادار غلام ہیں، تو ہمارے لیے دودھ اور شہد کی تو گل ہی کوئی نہیں. مرن تو بعد 2 نہراں دا تے ذکر سنیا نا تسی، شہد دی نہر تے دودھ دی نہر تے ملے گی نا جی. یہ ہم نے پچھلے جمعے میں اس کا ذکر کیا.